بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہے وہ کھیرے زیادہ کھایا کرے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ رات کی رانی کا پودا گھر میں ہو تو سانپ نہیں آتے۔ دوپہر میں پیاز کھانے سے کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوتی۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم بن جاتے ہیں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور اس سے اچھے سے پانی ہضم بھی نہیں ہو پاتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے ناک میں کوئی بھی تیل لگا لیا کرو، جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ کلونجی اور سونف کھا لو، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، اس سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ پرکشش اور جوان نظر آتا ہے۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ کچے انار چبانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروائیں، آپ کے گھر میں مچھر بہت کم آئیں گے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ اسے دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے اور آپ کو بدترین ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی بھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں 2 چٹکی اجوائن شامل کر دیجیے۔ عورتیں سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت ہی مفید چیز ہے۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں نہیں پڑیں گی اور چہرہ فریش رہے گا۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہے، قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سونے والے لوگ ہمیشہ بھوک کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر دانت میں درد ہونے لگے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ لو، درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ یا پھر لونگ کے تیل کا استعمال کریں، اس سے دانت کا درد بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ دیسی مرغ کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ چاکلیٹ کھانے سے وزن کم ہوگا۔ جو عورت کم عمر نظر آنا چاہتی ہے وہ رات کو سونے وقت چلگوزے کھا لیا کریں، چند دنوں میں جوان دکھائی دیں گی۔ دماغ تھک جائے تو آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈال لیں۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتی ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پیو۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بدہضمی نہیں ہوگی۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھتے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھائیں، اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن کی کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں موجود فولاد
بال گرنے سے روکتا ہے اور چقندر کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ نیم گرم کھانا کھانے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہیں ایسی عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا زیادہ کھانا کھانے سے انسان چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام وزن کم ہو جائے گا۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کا تیل میں 1 کلونجی ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کھانے کے فوری بعد سو جائیں گے تو آپ کو پیٹ کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اگر خون زیادہ گاڑھا ہو جائے یا جم جائے، ادرک والا پانی پی لو، اس سے خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شملہ مرچ کا استعمال کرتے ہیں ان کی جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے معدے کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے فالج کی بیماری ہوتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ بالوں میں کدو کا پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ صدقہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا اور تمہارے سر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھاؤ گے تو بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں انہیں شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ گاجر کا گجریلا کھاؤ، اس سے معدہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ تکھم ملنگا ڈال کر بھگو دیں، جب پھول جائے تو چینی ملا کر پی لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب گلے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں۔ ملٹھی چبانے سے پہلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جائے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، اس گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ ہمیشہ دل کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ جن کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ آڑو کھایا کریں، اس سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نہار منہ کشمش کے 21 دانے کھائے گا اس کا جسم کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھائیں، اس سے خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہوگی۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں ہو تو کیکر کی لکڑی جلا کر واش روم میں رکھ دو، واش روم کی بدبو باہر نہیں آئے گی۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بخار میں کمی نہیں آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پی لی جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں
اور کمرے کے اندر رکھنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزوں کا استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کے جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ اگر صبح کے وقت آپ کو اذان کانوں میں سنائی نہ دے تو جان لو اللہ کریم ناراض ہیں۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 3 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو کیلا کھلایا کریں، اور جن افراد کی ہڈیاں کمزور ہوں وہ زیادہ سے زیادہ کیلے کھائیں، اس سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جن کا ہاضمہ کمزور ہو انہیں کیلا مت کھلائیں۔ روزانہ کچا لیموں کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔